بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوتا چپل پہننے کے آداب چل رہے ہیں۔ نواں ادب ہے دونوں جوتوں کو پہن کر چلنا، یعنی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، چپل یا جوتا ایک پہن کر نہ چلے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو دونوں جوتوں کو پہن لو یا پھر دونوں جوتوں کو اتار دو، ایک میں مت چلو، اس سے کیا ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے۔ ادب نمبر 10، جوتے بائیں ہاتھ سے اٹھانا۔ قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق نعليه في يده الشمال۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا، چنانچہ ایک انصاری شخص آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، پانی کیا کر رہا تھا؟ ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ یہ آداب میں سے، دائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے تو گناہ ہوگا نہیں، یہ آداب میں سے ہے کہ بھائی یہ پیر کی چیز ہے تو اس کو کون سے ہاتھ سے اٹھانا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے۔ ادب نمبر 11، پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا تاکہ کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ جوتے وغیرہ کے اندر تکلیف دہ چیزیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، سمجھے؟ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی شریعت میں تعلیم ہے، اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ جوتے وغیرہ ہیں تو اس کو جھاڑ کر اچھے طریقے سے پہنے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بستر پر سونے کے ارادے سے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہ بند کے اندرونی حصے سے چادر یعنی بستر کو جھاڑ لے۔ کیوں؟ چادر کے اندر بھی جس طرح سے تکلیف دہ چیزیں آ کر ایسے ہی ہم بچا لیں گے، جھاڑیں گے نہیں تو ہمیں تکلیف وہ جانور دے سکتا ہے، اسی طریقے سے جوتے وغیرہ کے اندر ہم بغیر جھاڑے پہنیں گے تو اس کے اندر اگر کوئی موذی جانور وغیرہ ہو تو اس سے ہمیں پریشانی آ سکتی ہے۔ ادب نمبر 12، اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو، دقت ہو، پریشانی ہو تو بیٹھ کر جوتے پہننا چاہیے۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتعل الرجل وهو قائم، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے، کھڑے کھڑے جوتے پہننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ادب نمبر 13، جوتے پہننے میں داہنے پیر سے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا، پہنتے وقت دائیں پیر استعمال کرنا اور نکالتے وقت بایاں پیر استعمال کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعال احدکم فلیبدأ بالیمنی فاذا نزع فلیبدأ بالشمال الى آخرہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کرے تاکہ داہنی طرف والا حصہ پہننے میں پہلا اور نکالنے میں اخیر ہو، پہننے میں پہلا اور نکالنے میں کیا ہو؟ اخیر ہو۔ سوچنے کی بات ہے، شروع میں بھی آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ اسلام کتنا نظیف اور پاکیزہ اور مہذب مذہب ہے کہ وہ جوتے تک کے آداب بیان کر رہا ہے اور کس طرح سے پہننا چاہیے کہ بھئی آدمی کو تکلیف کسی چیز سے نہ ہو، نہ موذی جانوروں سے ہو، نہ جوتا پہنتے وقت اس کی ذات سے اسے تکلیف پہنچے کہ کھڑے کھڑے ہو کر وہ جوتا پہن رہا ہے، چپل پہن رہا ہے تو وہاں پر اس کی گرنے کا اندیشہ ہے۔ اس بات تک کا شریعت کیا رکھتی ہے؟ خیال رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اسلام کو سمجھ کر اسلام کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔